بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ اس ویڈیو میں بیان کروں گا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپرینٹسشپ اور انٹرنشپ کا درمیان میں جو فرق ہے وہ نہیں سمجھتے، اور کچھ میرے اسٹوڈنٹ نے سوال پوچھا تھا کہ سر اسیسمنٹ اور ایویلیویشن کے بارے میں اگر سادہ کو مثال دے کے آپ سمجھا سکیں تو وہ بھی میں کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ جو نئے لوگ میرے چینل پہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں۔ مجھے آپ کا کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف اللہ کا نام لے کے۔ یہ کچھ سلائیڈیں جو ہیں پارٹ 1 کی تھی، ان کو میں گزاروں گا۔ اس کے بعد جو ہے ابھی میں ڈائریکٹ جیسے ہی موضوع آئے گا پھر اس پہ میں آگے بات کرنی شروع کر دوں گا، کیونکہ ابھی اس میں جو بات کرنے والا ہوں وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ انٹرنشپ اور اپرینٹسشپ میں کیا فرق ہے۔ یہ وہ سلائیڈ آ گئی ہے جس میں ہم آگے بڑھیں گے، تو اللہ کا نام لے کے ہم دیکھتے ہیں اپرینٹسشپ کیا ہوتی ہے اور انٹرنشپ کیا ہوتی ہے۔ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ انٹرنشپ میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو اس کی میں وضاحت کر دوں۔ انٹرنشپ بیسیکلی لفظ جو ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، لیٹن، اور اس میں لیٹن میں اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنس۔ انٹرنس کا انگریزی میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹرنل اور انورڈ کنفائنڈ ود ان لمٹس، یعنی ایسا علم جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے صرف اس کے مطابق ہو، اس سے آگے نہ جائے، اس کی ڈومین فکس ہوتی ہے، اسی تک آپ نے رہنا ہوتا ہے، اور اس کو سادہ لفظوں میں ہم کہتے ہیں اسسٹنٹشپ، تاکہ کمپیریزن میں آسانی ہوگی۔ اور یہ کون سا نالج ہوتا ہے؟ وہ تھیوریٹیکل نالج جو آپ نے گین کیا ہوتا ہے، اور ایکسپیریمنٹس جو آپ نے کیے ہوتے ہیں کلاس روم کے اندر، اس علم کو آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، اور جو اسکل کو استعمال کیا ان کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے پروفیشنل سیٹ اپ میں، پروفیشنل جاب کے لیے، یعنی اس کو جاب شیڈوئنگ ایکسپیرینس بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ورکنگ پلیس پہ آپ کرتے ہیں، جو آپ نے کلاس میں یا کالج میں یا ادارے میں کیا ہوتا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے کسی ادارے میں جا کر ریلیونٹ میں، اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو چیک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو سادہ سی مثال ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤس جاب پریکٹس جو ہے۔ تو یہ انٹرنشپ جو ہے آپ کی کریڈٹڈ بھی ہوتی ہے، نان کریڈٹڈ بھی ہوتی ہے۔ کریڈٹڈ عام طور پہ اسٹوڈنٹ کو ہم اس وقت بھیجتے ہیں انٹرنشپ کے لیے جب وہ 32 کریڈٹ آور جو ہے یعنی کورس ورک مکمل کر چکے ہوتے ہیں، پھر ان کو رجسٹریشن کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اور اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں عام طور پہ ہر ادارے کی، ہر یونیورسٹی کی مختلف ہوتی ہیں، لیکن اسٹینڈرڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیچلر اسٹوڈنٹ انٹرنشپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا CPA 2 ہونا چاہیے۔ اگر آپ ماسٹر لیول پہ انٹرنشپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا CPA جو ہے وہ 3 ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری جو سلائیڈ میں نے بات کی تھی اپرینٹسشپ جو ہے، اس پہ چونکہ ویڈیو میں نے لانچ نہیں کی تو دونوں میں فرق وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپرینٹسشپ جو ہے یہ آگے جا رہا ہے، اس میں دونوں چیزوں کی میں وضاحت کروں گا۔ اپرینٹسشپ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ فرینچ لینگویج یعنی فرانسیسی زبان کا لفظ ہے، اور فرینچ میں اس کو ہم کہتے ہیں APRENTIZ، اپرینٹز۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان اے اسٹیٹ آف لرننگ فرام سم ون ماسٹر ان ہز فیلڈ اور دا جاب۔ پہلے میں آپ کسی سے بھی انٹرنشپ کر سکتے ہیں، اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے صرف اس بندے سے اپرینٹسشپ کرنی ہے جو اس فیلڈ کا ماسٹر پیس ہو۔ اور اپرینٹسشپ جو ہے یہ بلنڈر ہے 2 چیزوں کا، اس میں پہلے میں ایسی بات نہیں تھی۔ وہ یہ ہے کہ آن دا جاب جو امپلائمنٹ آپ نے حاصل کیا، یعنی آن دا جاب امپلائمنٹ ٹریننگ بھی ہوتی ہے، یہ آف دا جاب امپلائمنٹ ٹریننگ بھی ہوتی ہے، یعنی آپ جس ادارے سے ٹریننگ حاصل کریں گے وہ تو ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ مارکیٹ میں فٹ یا بیس فٹ ہونے کے لیے ٹریننگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انٹرنشپ میں ایسا ضروری نہیں ہے، اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ جو کچھ آپ حاصل کریں گے وہ مارکیٹ میں آپ استعمال کرنے کے قابل ہوں گے، یعنی اس میں امپلائمنٹ کی گارنٹی ہوتی ہے، اور اس میں امپلائمنٹ کی گارنٹی نہیں ہوتی، مل بھی سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا۔ اس کے بعد یہ ایک وین ڈائیگرام آپ کے سامنے آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور فرق میں واضح کر دوں۔ اس میں اپریٹرشپ میں آپ کو لائسنس لینا ہوتا ہے، اور لائسنس جو ہے عام طور پہ ہم جو لیتے ہیں وہ لیبر ڈپارٹمنٹ رجسٹریشن آفس ہے، وہاں سے اس کی اپروول ہوتی ہے، وہی آپ کا لائسنس ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اپرینٹسشپ جو ہوتی ہے
وہ ہوتی ہے ارن ایز یو لرن، کہ جیسے جیسے آپ لرن کرتے جائیں ویسے ویسے آپ کی ارننگ بھی ہوگی۔ تو یہ وین ڈائیگرام ان دونوں کی بڑی اچھی وضاحت کر رہی ہے۔ اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو پہلا جو دائرہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے ورک پلیس لرننگ، یعنی جہاں سے آپ اپرینٹسشپ کر رہے ہیں۔ دوسرا جو دائرہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایجوکیشن ٹریننگ فار مارکیٹ ڈریون ڈیمانڈ، کہ آپ وہ انٹرنشپ انہی چیزوں کی کر رہے ہیں جس کی مارکیٹ میں ویلیو ہے، اور دونوں کا جو کامن پوائنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپرینٹسشپ۔ تو یہ بہت اچھی وضاحت ہے کہ آپ جو لرن کر رہے ہیں، ابھی جو میں نے بات کی تھی، ارن کر رہے ہیں جو آپ نے لرن کیا اس سے، تو انٹرنشپ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ اس کی اور وضاحت ہے، آپ اس میں دیکھ لیں اگر تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اپرینٹسشپ اور انٹرنشپ کی وضاحت کی گئی ہے۔ آپ انٹرنشپ میں دیکھیں تو کیریئر ایکسپیرینس ہوتا ہے صرف، اس میں آپ دیکھیں اسپیسیفک آکوپیشنل ٹریننگ ہوتی ہے۔ ادھر دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو جنرل سکلز ہوتے ہیں، اور ادھر کیا ہے ہائی لیول ایڈوانس سکل ہوتے ہیں۔ ادھر کیا ہے شارٹ ٹرم ہوتی ہے، ادھر یہ لانگ ٹرم ہوتی ہے۔ یہ پیڈ بھی ہو سکتی ہے، نان پیڈ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اپرینٹسشپ پکی بات ہے پیڈ ہوتی ہے۔ اور یہ آپ نے جو ورک حاصل کیا ہے وہ ابھی میں نے بتایا پیڈ بھی ہے، نان پیڈ بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں جو ایکسپیکٹڈ ٹو لاسٹ فار اے فائنٹ پیریڈ آف ٹائم، اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اور یہ کنٹینیوس رہتی ہے امپلائمنٹ کیریئر گروتھ تک۔ تو یہ اس کی دوسری وضاحت ہے وین ڈائیگرام میں۔ اس کے بعد فیکٹر جو جابس کے لیے ہوتے ہیں وہ آپ کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، پرسنل ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اور اسکلز ہوتے ہیں، اور یہ دونوں میں حاصل ہوتے ہیں۔ ایک میں شارٹ ٹرم گول ہوتے ہیں، ایک میں لانگ ٹرم گول ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ چیزیں کچھ ہیں کہ آپ نے ایشو جو ہے کیا شروع کیا تھا، اس کو کیسے ڈیزائن کیا ہے، کیسے ڈیفائن کیا ہے، کیا کیا اس کی بینیفٹ ہے، آپ بینیفٹ کر پائیں یا نہیں کر پائے۔ ہمیں سب سے زیادہ خطرناک جو بات ہوتی ہے، ایک بندہ آپ کو آیا جیل میں ہے، اس کو ہاتھ کڑی لگی ہوئی ہے، تو یہ یعنی ہم لوگ جو ہیں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پراپر ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، نہ وہ بڑے لوگ جو ہیں وہ کرنے دیتے ہیں۔ تو اکثر لوگ جو ہیں ان امپلائمنٹ سے تانگ آ کر یہاں تک ان کی نوبت پہنچ جاتی ہے، وہ ڈاکے اور چوریاں کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ جیل میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ انٹرنشپ اور اپرینٹسشپ جو ہے اس طرف ہے کہ یہ ان امپلائمنٹ سے بچاتی ہے اور جاب کی گارنٹی دیتی ہے۔ اور اس کی جو کچھ میں نے پیچھے بتایا ہے اس کی یہ بڑی خوبصورتی کی وضاحت کی گئی ہے کہ ایک مچھلی ہے، وہ پانی جو ہے پانی میں تیر رہی ہے، اس کے بعد پانی وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، اور سوال یہ پوچھا گیا ہے کیا مچھلی پانی کے بغیر زندہ رہ پائے گی؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو یعنی ہم جو وہ علم دے رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ مچھلی جو ہے زندہ رہ پائے، تو ہمیں اس قابل اس کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ نے سوال میرے نے پوچھا تھا کہ اسیسمنٹ کا سادہ جو آپ نے ہم نے بتانا ہے کہ کیا ہوتی ہے اور کس طریقوں کی ہوتی ہے، تو اس کی بیٹا سادہ مثال یہ آپ کے سامنے میں دے رہا ہوں، بڑی اہم مثال ہے جو ابھی میں آپ کو دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مثال دوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسیسمنٹ ہے کیا، یہ آپ نے پوچھا تھا۔ تو اسیسمنٹ کا جو اوریجن ہے یہ بھی لیٹن ہے یا لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور لیٹن میں اسیسمنٹ کو ہم کہتے ہیں ایسیڈری، ASSIDER، ایسیڈری، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹو سٹ ود اینڈ ڈو سم تھنگ اور فار، کسی مقصد کے لیے بیٹھنا اور کچھ کرنا اس چیز کے لیے۔ تو اس کے آگے دو میجر قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں فارمیٹیو، ایک کو ہم کہتے ہیں سمیٹیو۔ ان دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے، سادہ لفظوں میں اگر میں بیان کروں، فارمیٹیو جو ہوتا ہے یہ ڈائگنوسٹک اسٹڈی ہوتی ہے، اور اس میں عام طور پہ آگے ایک مثال آئے گی اس کی وضاحت کروں گا، اور سمیٹیو جو ہے یہ تھراپیٹک یا ڈائگنوسٹک لیول کی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، کچھ پودے ہیں ان کو پانی دیا جا رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گارڈن انالوگی، کہ باغ میں پودوں کو پانی دینے سے میں ان دونوں کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ پہلا جو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پودوں کو خوراک مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، یعنی پانی دے رہے ہیں، پودے گرو ہو رہے ہیں، اور خوراک اور پانی کی فراہمی ہمارا مقصد ہوتا ہے، اور خواہش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ضرورت کے مطابق اس کو خوراک اور پانی دیا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں فارمیٹیو، یعنی پودے زندہ ہیں بس ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے، اس کا مطلب ان کو خوراک اور پانی مل رہا ہے۔ اور دوسرا اگر آپ دیکھیں ابھی جو میں نے بات کی تھی، دوسرا جو سمیٹیو ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے بات کی تھی تھراپیوٹک اور سرٹیفکیشن لیول کی، کہ نہ صرف آپ نے پودوں کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خوراک مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے اور پودے زندہ ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے
کہ جو آپ نے اسٹینڈرڈ ان کے لیے فکس کیا تھا کہ اتنے عرصے کے بعد پودا جو ہے وہ اتنا اس کے قد ہونا چاہیے، تو آپ پودوں کی نشو و نما کو بھی دیکھتے ہیں، نشو و نما ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور پودوں کے معیار کے مطابق چیک بھی کرتے ہیں، میئر بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں صورتیں اس میں ممکن ہیں تو وہ آپ کی سمیٹیو اسیسمنٹ ہوگی، اگر یہ نہیں ہے اور پودے صرف زندہ ہیں تو آپ کی فارمیٹیو ہوگی۔ یہ اس کا اوریجن کی میں نے بات کی ہے کہ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہم اسیسمنٹ جو ہے اور یہ ایویلویشن کرتے کیوں ہیں، یہ اس کا اسٹوڈنٹ کی رینکنگ چیک کرنے کے لیے، امپرومنٹ چیک کرنے کے لیے، اور ڈائلاگ جو ڈیفیکلٹی جو ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو جو ہم نے کام دیا گیا تھا وہ کر پائیں یا نہیں کر پائے، کس حد تک کر پائے ہیں۔ اس کے بعد ایویلویشن ٹیچنگ میتھڈ مختلف قسم کے ہیں، وہ ہم اپلائی کرتے ہیں، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کس نے کتنا کام کیا ہے اس کی بنیاد پہ ہم ان کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں، انسپریشن لیکچر وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی بیسک اس کا مقصد ہوتا ہے کیٹاگرائز کرنا۔ گڈ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے، بیڈ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے، اس میں کچھ خصوصیات ہیں، اگر وہ پوری کرتی ہیں، مثلا گڈ اسیسمنٹ ایویلیوشن کے لیے اس کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے، اس کی ریلائبلٹی ہونی چاہیے، اس کی اسیسیبلٹی ہونی چاہیے، اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ پازیٹیو ہونے چاہیے اور نظر آنے چاہیے۔ تو یہ اصل جو اس کا مقصد تھا کہ ہم یہ اسیسمنٹ ایویلیوشن کرتے کیوں گئے ہیں کہ نالج جو ہم چاہ رہے تھے وہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا، یعنی 3 ڈومینز آف لرننگ جو ہیں تینوں ٹچ ہوئی ہیں، 1/3 یا نہیں، اور وہ کون کون سی ڈومینز ہوتی ہیں۔ کوگنیٹیو ڈومین جس میں صرف علم حاصل کیا جاتا ہے جو ہمارے ادارے تھوڑا بہت کر رہے ہیں، اس کے بعد سائیکوموٹو ڈومین ہے جس میں اسکل لرننگ ہوتی ہے، اس میں بہت کمزور ہیں ہمارے ادارے۔ افیکٹو ڈومین تیسری ہے ایٹیچیوڈ، یا اس کا مطلب جو ہوتا ہے کہ آپ جو آپ نے اس کے وہ جو آپ نے علم حاصل کیا ہے اس نے آپ کے جذبات کو کس حد تک متاثر کیا ہے، اور یہ جو آپ نے علم حاصل کیا ہے وہ آپ سوسائٹی میں کیسے کنوے کر پا رہے ہیں۔ تو یہ اس کی آگے پھر وضاحت ہے، یہ اینیمیشن لگی ہوئی ہیں کہ کیسے آپ نے حاصل کرنا ہے۔ یہ وہی 3 ڈومینز آف لرننگ کی بات ہو رہی ہے سلائیڈ میں، یہ بڑی اہم سلائیڈ ہے۔ اس کے بعد یہ ملرز جو ہے اس کا پیرامڈ بھی ہے، وہ پہلے جو بلوم ٹیکسانومی تھی، ملر پیرامڈ میں اسی کو ایک اور طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ کیا آپ نے علم حاصل کر لیا یا نہیں کر لیا، شو ہو تو بتاؤ لوگوں کو کیسے حاصل کیا ہے، کیا تو کیسا کیا ہے۔ اس کے بعد نو ہو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جو علم حاصل کیا اس کے بارے میں کوئی جانتے بھی ہیں یا نہیں جانتے، اور اگر یہ آپ نے تینوں کام کر لیے تو یہ گارنٹی ہے کہ آپ جو ہے جانتے ہیں۔ یہ سلائیڈ جو ہے میں نے یہ بڑی اہم ہے کہ آج کل کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے بارے میں، یہ ایک ایبریویشن ہے یوشا۔ تو اس میں ایبریویشن کس کی ہے، آج کل کا جو دور ہے وولٹائل ہے، انسرٹن ہے، کمپلیکسٹی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کب کیا ہوگا کس وقت، یعنی انپریڈکٹیبل ہے، اور اس کے بعد ایمبیگوٹی ہے۔ تو اس میں کہ یہی مسئلہ ہے جو بے روزگاری پیدا کر رہا ہے، اور وہاں سے پھر وہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی تھیں وہ چیزیں ساری جنم لیتی ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو اس کا بہترین حل جو ہے وہ انٹرنشپ اگر آپ نے کی ہوئی ہے یا اپرینٹسشپ کی ہوئی ہے تو یہ ان امپلائمنٹ کا ایشو جو ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ یہ جاب پلیسمنٹ جو ہے، جاب ریپلیسمنٹ یا جاب پلیسمنٹ کی ایکویولنٹ ٹیکنیک ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے یہ سارا کچھ خود کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ڈاکٹر خان کنسلٹنسی سینٹر اور ڈاکٹر خان کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس سینٹر کھولا ہوا ہے۔ آپ اس میں میرے فون نمبر پہ یا میل کے ذریعے مجھے مل لیں، یا اگر آپ کسی ادارے میں ہیں تو مجھے ریکویسٹ کریں تھرو پراپر چینل، وہاں آ کے میں سارا کچھ سکھا دوں گا ورکشاپ کی شکل میں، آن لائن بھی ہو سکتی ہے، آف لائن بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ڈائریکٹ میرے پاس رجسٹرڈ ہو جائیں، میں انشاءاللہ یہ سارا کچھ آپ کو سکھا دوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے۔ مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ٹل دین، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔